وہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، 400 صفحے کی کتاب ہے. وہ میری انہی تقریروں کو اتار کر ٹیپ سے تیار کر کے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے. اور اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ ابھرا ہے، میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریقے انقلاب واضح ہو جائے. جذبہ ہے، ہزاروں لوگ جانے دے رہے ہیں، اپنے جسموں سے بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں. جذبہ تو ہے. جذبہ کشمیر کے اندر ہم نے دیکھ لیا. کشمیریوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں لڑنے والی قوم، اب اس کے اندر جان پیدا ہو گئی. پاکستان سے جا کر کتنوں نے وہاں پر جام شہادت نوش کر لیا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے کہیں کامیابی نہیں ہوگی. غصہ آپ نے نکال لیا. آپ نے جا کر امریکہ کے 2 ایمبیسیز کو اڑا دیا. امریکی تو 10-15 مرے، 200 وہاں کے جو لوکل تھے افریقی مر گئے. فائدہ کیا ہوا بھائی؟ بس یہ کہ آپ نے غصہ ڈال دیا، اور کیا ہوا؟ تو اس طریقوں سے یا جو الیکشن لڑ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے. آپ کا خلوص اپنی جگہ پر، طریقہ غلط ہے. طریقہ محمدی لو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں الیکشن کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. الیکشن میں تو اکثریت اقلیت کا مسئلہ ہے صرف. میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، کیا آیت اللہ خمینی ایران میں برسر اقتدار آ سکتے تھے تھرو الیکشن؟ امپاسبل. اپنے آپ کو دھوکہ دینا خدا کے لیے چھوڑ دو. پوری امت عذاب سکتی ہے صرف اس بات سے کہ کم سے کم کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے. آؤ، کم سی ود یور اون آئی، دس از اسلام. اس کی برکتیں دیکھو، اس کی سعادتیں دیکھو، یہاں کی مساوات دیکھو، یہاں کا امن دیکھو، یہاں کا بھائی چارہ دیکھو، یہاں کی آزادیاں دیکھو. آؤ، کم اینڈ سی. اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب سخت سے سخت تر ہوگا اور بڑھے گا. اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا. عذاب کی شدت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں. سب سے بڑھ کر عالم عرب پر، کیونکہ ان پر اللہ کا احسان بہت بڑا تھا. ان میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی. اور نمبر 2، ان کی اپنی کتاب زبان کے اندر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی ہے. ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی سب سیکھ کر جو ہے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. ان کی تو اپنی مادری زبان. بہرحال، اور پاکستان کی بقا تو اس میں ہے، ورنہ یہ جا رہا ہے. سورہ واقعہ کے آخر میں اس طرح کہا گیا ہے کہ جب کسی کا منازع عالم ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، دیکھنے جا رہا ہے. روک سکتے ہو؟ روک لو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لا تو واپس لے آؤ نا اپنے اس رشتہ دار کو. میں اسی طرح کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان جا رہا ہے. آپ کے محل آپ کے نہیں ہوں گے، کسی اور کے ہوں گے. آپ کی ملیں، آپ کے کارخانے، آپ کی سب کچھ. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی. اگر یہاں اسلام نہیں آیا تو نہ پاکستان کو باقی رہنے کا حق ہے، نہ یہ باقی رہے گا. میری کتاب موجود ہے جو میں نے تقریریں کی تھی. ایک تو بین الاقوامی سطح پر کہ موجودہ بین الاقوامی حالات کے اندر، عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے، اور ایک موجودہ حالات کے اندر پاکستان، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. واحد علاج یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام لایا جائے، لیکن طریقہ کار پھر وہی شعر سامنے آ رہا ہے. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. آج میں نے سیرت نبوی سے استفادہ کرتے ہوئے، استنار، نور حاصل کرتے ہوئے، میں نے آپ کے سامنے وہ طریق انقلاب، اس کو اختیار کریں گے تو کامیابی کا امکان ہے. نہیں تو آپ کا خلوص اپنی جگہ، کامیابی نہیں ہوگی. بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں.
اب دعا مانگ لیجئے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو ہدایت تو نے عطا کی ہے، اگر آج ہماری سمجھ میں کوئی بات آ گئی ہے تو اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ جانے دے. اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ہمیں ہمارے دلوں کو ایمان، اسلام، تقوی، احسان، جہاد فی سبیل اللہ اور ذوق شہادت کی طرف پھیر دے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وَاخْذُلْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ. اور اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اے اللہ ہمیں بچا لے کہ کہیں ہم ان کے پھندے میں نہ پھنس جائیں. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.